إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة وأحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اور خرچ کرو بیچ راستے اللہ کے، اور نہ ڈالو ہاتھوں اپنے کو طرف ہلاکت کے، اور بھلائی کرو، تحقیق اللہ پسند فرماتا ہے بھلائی والوں کو۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں جہاد کا حکم دیا گیا کہ بغیر ہتھیار اور اسباب نہیں ہو سکتا، اور یہ سامان مال ہی سے جمع ہو سکتا ہے، لہٰذا اب صدقہ اور خیرات کا حکم دیا جا رہا ہے، گویا جانی قربانی کے بعد مالی قربانی کا ذکر ہے۔ پچھلے آیتوں میں جہاد حکم تھا، بعض کمزور مالدار اپنے ضعیف کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے، اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم خود مجبور ہو تو کسی غریب بہادر کو سامان جنگ دے کر جہاد کراؤ، یعنی پہلے جہاد کرنے کا حکم تھا، اب کرانے کا۔ گزشتہ آیتوں میں حج کرنے کا حکم تھا، اب غریبوں کو حج کرانے کا ذکر ہے، یعنی اے مالداروں، غربا اور مساکین پر پیسہ خرچ کر کے انہیں حج یا عمرہ کراؤ۔ پچھلی آیت میں تقوی کا حکم دیا گیا، چنانچہ مالی عبادات بھی تقوی کا ذریعہ ہے، لہٰذا اب اس کا حکم ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول میں دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فتوحات اسلامیہ کافی ہو گئیں اور اسلام خوب پھیل گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ ہم اب تک اپنے گھر بار اور مال وغیرہ سے غافل رہ کر اشاعت اسلام میں مشغول رہے، اب جب کہ رب نے دین کو پھیلا دیا تو آؤ گھروں میں بیٹھ کر دنیاوی کام کاج کریں اور باقی زندگی آرام سے گزاریں۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں انہیں جہاد چھوڑنے اور گھر بیٹھے رہنے کی سخت ممانعت کی گئی کہ جہاد چھوڑ کر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فنا نہ کر لو۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری آخر عمر تک جنگ کرتے رہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ میں شہید ہوئے اور وہیں شہر پناہ کے نیچے دفن کیے گئے۔ مسلمان اب تک ان کی خبر شریف سے شفا اور برکت پاتے ہیں۔ روح البیان و تفسیر کبیر تفسیر احمدی میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک اس کا شان نزول ہے، ایک روایت کہ حضرت ابو ایوب انصاری جو رضی اللہ عنہ جو ہے جو صحابی گزرے، ایک مطلب واقعہ بولے چلو کافی جہاد ہو گیا، اسلام کافی پھیل گیا، بولے ہم لوگ دنیا سے جو ہے بے خبر تھے، اپنے کاروبار سے بے خبر تھے، بولے سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے ذرا اپنے گھروں پہ فوکس کرتے ہیں، اپنے کاروبار پہ فوکس کریں گے سب چھوڑ کے۔ تو اس پہ جو آیت نازل ہوئی کہ بولے ایسا کبھی مت کرنا ورنہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ تو جب یہ آیت آئی تو پھر ایسا معاملہ رہا ان کا کہ ساری عمر جو ہے نا جہاد میں رہے، کبھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے، اور قسطنطنیہ میں جو ہے نا وہ شہید ہوئے جہاد میں۔ اور ایک روایت دوسری روایت یہ ہے کہ جب مسلمان عمرہ خضا کے لیے مکہ معظمہ سے چلنے لگے تو ایک جماعت فقراء صحابہ کی حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگی کہ ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ تو شے، یہ فریضہ کیوں کر ادا ہو؟ بولے کوئی غریب صحابہ کرام کی جماعت آ گئی، فقراء جو تھے، اور آ کے بولے کہ بھائی ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، کچھ نہیں، بولے کیسا ادا کرنا؟ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں مالدار مسلمانوں کو ایسے غربا کی مدد کرنے کی رغبت دی گئی، تفسیر احمدی میں لکھا ہوا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انفقوا انفاق سے بنا ہے جس کی لفظی اور معنوی تحقیق ہم شروع پارے الف لام میم میں کر چکے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ جائز جگہ خرچ کرنے کو نفقہ یا انفاق کہا جاتا ہے، فضول خرچی کو اسراف، اور ناجائز جگہ خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں۔ یہاں انفقو کا مفعول ظاہر نہ کر کے اشارتاً یہ بتا دیا کہ جان، مال، علم، عزت، آبرو، جس چیز کی اسلام کو ضرورت پڑ جائے خرچ کر ڈالو، مگر کہاں اللہ کی راہ میں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے کہ بولے جان، مال، آبرو، عزت، ہر وہ چیز جو دین کو ضرورت ہے بولے وہ خرچ کر ڈالو۔ سبیل اللہ سے دین اور ساری دینی چیزیں مراد ہیں، جہاد، زکوٰۃ، حج، عمرہ، غریبوں کی مدد، بال بچوں کی پرورش، غرض کے جس چیز میں رضا الہی ہو وہ سب اس میں شامل ہیں۔ رول بھائی میں لکھا ہے اللہ کی راہ مطلب صرف جو ہے نا مدرسوں پہ بولے جو ہے نا جہاد پہ بولے خالی خیر و خیرات نہیں، سبیل اللہ کا مطلب کیسا ہو گیا کہ اپنے اولاد کی صحیح پرورش بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو گیا، صحیح علم حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، یعنی اپنی ہر چیز، ہر عبادت اور دینی کام میں خرچ کرو۔ غرض کے اسی مختصر سے جملے نے چند باتوں کا اجمالی ذکر کیا کہ کیا چیز خرچ کرو، کہاں خرچ کرو، کس طرح خرچ کرو اور کب خرچ کرو۔ یعنی اب یہ ایک آیت جو ہے اس میں اتنے مسائل نکال دی علماء کرام کہ بولے بھائی کتنا خرچ کرو، کہاں خرچ کرو، کیسے خرچ کرو، کس پر خرچ کرو، یہ سارے نقطے جو ہے نا اس آیت سے نکال لیے۔ ایک ہندی میں ایک شعر ہے کہ کافی اچھا لکھا ہوا، بولے دھن دے تن کو رکھے اور تن دے رکھے لاج، بولے دھن دے تو تن کو رکھے، تن دے تو رکھے لاج، اپنی عزت بچانے کے لیے، تن من دھن سب دارے ایک دھرم کے علاج۔
بولے تن من دھن سب دھرم کی بات ہے تو سب لگا دینا ہے۔ اسی جملے کی اگر تفصیل شرح دیکھی ہو تو واقع کربلا پر نظر کرو، حضرت حسین علیہ السلام اسی کی زندہ جاوید تفسیر اپنے خون سے کربلا کے ذرات پر ایسے لکھ گئے جو کسی کے مٹانے سے نہ مٹے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تن من دھن یعنی اولاد سے، جان و مال، ہر وہ چیز سے آخر کر اپنی جان سے بھی جو ہے نا قربانی دے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمانوں کو غازیوں، حاجیوں، علماء پر خرچ کرنے کی بہت جگہ تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ قوم میں ان چیزوں کا شوق پیدا ہو۔ ارے بھائی، اب مثال کے طور پر اگر تم مجاہدوں پر، غازیوں پر، اماموں پر، مؤذنوں پر، ناتخواؤں پر، خاریوں پر خرچ کرو گے تو لوگ جو ہے نا بولیں گے چلو بھائی اچھا مطلب اچھی چیز ہے، بولے زیادہ آپ کے اندر وہ لوگ پیدا ہوں گے۔ اور وہاں اگر خرچ نہیں کریں گے تو کیسے پیدا ہوں گے؟ بولیں گے اس میں کچھ ہے ہی نہیں، بولے گھر بار کیسے چلاؤں گا، بولے اس میں کچھ ملتا ہی نہیں، تو لوگ اس میں جائیں گے نہیں، تمہاری قوم میں وہ لوگ پیدا ہی نہیں ہوں گے پھر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار تاکید کی، قرآن میں کئی جگہ تاکید ہے کہ ان پہ خرچ کرو۔ بازار میں وہی مال زیادہ آتا ہے جس کی قوم میں کھپت ہو، اسی قسم کے افراد زیادہ پیدا ہوتے ہیں جن کی قوم میں قدر ہو۔ اگر تم ان چیزوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر اس کے پیدا کہاں ہوں؟ اگر غازیوں، حاجیوں، عالموں کی قوم میں قدر ہوگی تو وہ طبقے زیادہ پیدا ہوں گے۔ دیکھو آج میراثی یعنی گانے بجانے والے، زنکے جو ناچنے کرنے والے، ڈوم یعنی جو یعنی ایکٹنگ وغیرہ کرنے والے صرف مسلم قوم میں زیادہ ہیں۔ سکھ، ہندو، عیسائی وغیرہ میں یہ قومیں نام کو نہیں، کیونکہ صرف اسی لیے مسلم قوم عموماً عیاش ہے، ان طبقوں کی قدر و پرورش کرتی ہے، نہ قدر اس لیے یہ بدماش طبقے صرف مسلمانوں میں ہیں اور یہ طبقے مسلم قوم کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ دیکھو تفسیر میں حضرت جو تفسیر لکھے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ بولے بھائی یہ گانے بجانے والے، ایکٹنگ کرنے والے، یہ میراثنیاں، یہ جو ہے نا یہ سارے ناچنے گانے والے، بولے ان کو پالتا کون ہے؟ بولے یہ مسلمان کی عیاشی ان کو پالتی ہے۔ تم جب تک ان کو پیسے دیتے رہو گے جو ہے نا یہ چلتے رہیں گے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پہ بدنما داغ ہے، اس لیے بولتے ہیں کہ قدر کرو پیشوں کی۔ کون سے پیشوں کی؟ بولے غازیوں کی، حاجیوں کی، موذنوں کی، اماموں کی، خاریوں کی۔ اب آج دیکھیں آپ کئی مساجد میں جو ہے نا یعنی جیسا کہ امام کی بات آتی ہے، موذن کی بات آتی ہے، یا بچے کو عربی پڑھانے کی بات آتی ہے، تو ہم مت کے جو ہے نا 1500، 1000، 500 بہت بڑی بات ہو گئی۔ ارے بھائی وہ پھر نکلے گی کیسے؟ قوم میں پیدا کیسے ہوں گے اگر وہی جو ہے نا اپنے گھر بار کو نہیں چلا سکیں گے اس سے؟ تو پیشہ چھوڑ دیں گے نا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ موذن امام کی سیلری وہ تو اب آپ یعنی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، بولے 8,000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ لیکن اس دور میں وہ مال کس سے کیا ہوتا بولو آپ؟ ایک جو ہے نا آٹو چلانے والے پیشہ جو کرتے ہیں مثال کے طور پر، بولے وہ کما لیتے 25-30 ہزار، بولے جو ہے نا دکاندار جو ہے نا چھوٹی موٹی دکان پہ نوکری کر لیتا تو اس کو 15-20 ہزار مل جاتے، تو پھر وہ امامت کیوں کرے گا؟ اور دیکھیں میں کئی ایسے امام کو جانتا ہوں جو مسجد کی امامت چھوڑ کے جو ہے نا سویگی زومیٹو شروع کر دی کیونکہ ان کو اس میں زیادہ منافع لگ رہا۔ تو قوم میں ان پیشوں کی قدر کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ لفظ القاؤن سے بنا ہے جس کے معنی ہے ڈالنا اور ملانا، یہ اپنے آپ معتدی ہے۔ با یدیکم کی بے یا زائدہ ہے اور ایدی سے مراد جان اور ذات، جیسے ید اللہ، چونکہ اکثر کام ہاتھ سے ہوتے ہیں اس لیے ید سے ذات اور جان مراد لے لیتے ہیں۔ یعنی بولتے ہیں ہاتھ سے، یعنی جب ہاتھ کی مثال آتی ہے ید اللہ جب بولتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ جان کی طرف، نفس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، بولے ان کے ہاتھ سے کرو، تمہارے ہاتھ سے کرو، ایسے بولے اسے بات۔ یا بے استعانیت کی ہے اور تلقو کا مفعول انفسکم پر پوشیدہ ہے، اور ایدی بمانے ہاتھ یعنی اپنی جانوں کو نہ ڈالو، یا اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، رول معنی میں لکھا ہوا ہے۔ الہ اس لیے لایا گیا کہ القا میں پہنچانے کے معنی کا بھی لحاظ ہے، یعنی تہلکہ اس مزدور ہے بمانے ہلاکت، ہلاک اور ہلاک موت کو بھی کہتے ہیں، اور کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کو بھی، جیسے ہلک انی سلطانہ، اور بگاڑ اور فساد کو بھی ہلاک کہا جاتا ہے، جیسے یولیک الحرث والنسل، اور تہلکہ ہلاکت کے اسباب کو بھی کہتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اصل میں تہلکہ لام کے زیر سے ہے، جیسے تجربہ اور تبصرہ، پھر لام کو پیش دیا گیا، مگر صحیح یہ ہے کہ لام کا پیش اصلی ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہو، یعنی پورا جو گرامر ایکسپلین ہوا ابھی، یعنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم بخیل بن کر یا جہاد چھوڑ کر، بخیل بن کر یعنی جو خرچہ نہیں کرتا، جو مت کے جو نا اپنا مال اپنے جیب میں رکھتا، اور بولے جہاد چھوڑ کر، دنیا میں مشغول ہو کر، یا لوگوں کی امداد ترک کر کے، یا فضول خرچی سے اپنا مال برباد کر کے، یا بے موقع جہاں شکست یعنی یقینی ہو، یعنی شکست یقینی ہو جنگ کر کے، یا بے سر و سامان کسی طاقتور سے لڑ کے اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تفسیر المعانی میں لکھا ہے، یعنی ساری چیزوں کے معنی نکل گئے۔ بولے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا جہاد چھوڑ کے نہیں بیٹھنا ہے، بولے یعنی جو جہاد میں شکست یعنی برابر معلوم ہے کہ ہم ہار ہی جائیں گے، پھر بھی جو ہے نا جہاد میں کود جا رہے ہیں تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا دنیا میں لگ جا رہے ہیں، سب دین کو چھوڑ دے رہے، وہ بھی اپنی ہلاکت ہے۔ بولے غریبوں کی امداد نہیں کر رہے، بولے وہ بھی ہلاکت ہے۔ یعنی ساری چیزیں جو ہے نا ہلاکت کی طرف ہے، اور بخیل بننا بھی جو ہے نا وہ بھی ہلاکت ہے۔ دیکھو یعنی اگر کوئی کنجوسی کرتا مثال کے طور پر تو وہ بھی ہلاکت کی نشانی ہے۔
پھر یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ خون خاری ہی بنے رہو، بلکہ وَأَحْسِنُوا، مسلمانوں یا اپنے اہل قرابت سے یا فقراء سے یا کفار رعایا سے یا بحالت جنگ لوگوں سے بھلائی اور مہربانی کرو۔ وہ کیا پیارا دین ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ بولے اہل قرابت اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرو، فقراء سے غریبوں سے بھلائی کرو، کفار جو تمہاری رعایا میں ان سے بھلائی کرو، جنگ میں جو ہے نا لوگوں پر زیادتی مت کرو، بھلائی کرو، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ بھلائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے کہ انہیں ثواب دے گا۔ بعض علماء نے اس جملے کے یہ معنی کیے کہ نیک اعمال کر کے اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھو کہ وہ ضرور قبول فرما لے گا، یا گناہ کر کے رب سے مایوس نہ ہو بلکہ بخشش کی امید پر توبہ کرو۔ توبہ کرتے وقت تو یہ خیال کرو کہ اگر رب تعالی ہم کو بخشنا چاہتا تو بخشنا چاہتا ہے تو توبہ کی توفیق، بخشنا نہیں چاہتا تو توبہ کی توفیق نہ دیتا، بخشنا تھا تو توبہ کی توفیق دی۔ یعنی کبھی بھی یاد رکھیے، جب یعنی ہم کوئی نیک اعمال کرتے تو اس پہ ریا یعنی اکڑنا نہیں ہے، ریاکاری نہیں دکھانا ہے کہ ہم بڑا کام کر دیے، بلکہ امید رکھنا ہے کہ اللہ تو قبول فرما، ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور جب خدا نہ خواستہ کبھی کچھ گناہ ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے، تو فوری اللہ سے رجوع کر کے ہم کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اور توبہ کرتے ہوتے خیال رکھنا کہ چلو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیا ہم کو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم کو بخشنا چاہ رہا ہے، اگر نہیں بخشنا چاہتا تو توبہ کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ مثال کے طور نیک اعمال پر یہ خیال کر لو کہ اس نے ہمیں اپنے دروازے پر بلایا ہے تو کچھ دینے ہی بلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیک اعمال کر کے یاد تصور کرنے کے بولے چلو اللہ تعالیٰ کچھ اپنے در پہ بلایا ہے اس نیک اعمال کے ذریعے، تو کچھ دینے ہی بلایا ہوگا، خامخواہ تھوڑی بلاتے۔ کریم فقیر کو بلائے تو فقیر یہی سمجھ کر جھولا پھیلا دے، امیر آدمی ہے کوئی غریب کو بلاتا مثال کے طور پر تو آگے کیا کرے گا؟ جھولا پھیلا دے گا نا، بولے چلو امیر ہے بلا تو کچھ تو دیں گے ہی۔ سبحان اللہ، کیا پیارا شعر لکھنے والے نے لکھا یہاں پر، ایک اشعار ہے کہ جھولیاں کھول کے یوں ہی نہیں دوڑے آئے، بولے جھولیاں کھول کے یوں ہی نہیں دوڑے آئے، ہم کو معلوم ہے دولت تیری اور عادت تیری۔ سبحان اللہ، سبحان، ہم کو معلوم ہے دولت تیری اور عادت تیری ہو، تو نوازنے کو بیٹھے تو نواز دے زمانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیک گمان والوں کو پسند فرماتا ہے، مایوس سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں کیا بہت بہت اہم نکتہ ہے، اللہ نیک گمان والوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی آلویز پازیٹیو مائنڈ سیٹ، اس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ مایوسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، مایوس لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے۔ مایوسی جو ہے نا اس لیے کہتے ہیں کفر ہے، زندگی میں مایوس مت رہا کرو، کوئی بھی چیز ہو، چاہے کام بنے اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ بولو، مست رہو، کچھ کام بننے میں تاخیر ہو رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرو، خیر ہے کر کے مست رہو، بولے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ مایوس لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، نیک گمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور قدرت کاملہ کا بھی یہی دستور ہے، نوازے وہی جاتے ہیں جو نیک گمان لے کے بیٹھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، بخیل نہ ہو بلکہ جہاد، حج، صدقات، کفارات وغیرہ میں اپنی جان و مال، عزت و آبرو بقدر ضرورت خرچ کرو، اور بخیل یا بزدل بن کر یا جہاد چھوڑ کر ہلاکت کی جگہ بلا ضرورت جا کر اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لوگوں سے اچھا سلوک کرو، ہمیشہ اچھے کام کرو، اور رب سے نیک گمان رکھو۔ مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک کاروں کو پسند فرماتا ہے۔ خیال رہے کہ خرچ تین طرح کے ہیں، اللہ کی راہ میں، دنیا کی راہ میں، شیطان کی راہ میں۔ اب خرچ کرنا تین طرح کا ہوا، دیکھیں، اللہ کی راہ میں، دنیا کی راہ میں، شیطان کی راہ میں۔ جس خرچ سے رضا الہی مقصود ہو، چاہے وہ دنیاوی کاموں کا ہی کیوں نہ ہو، لیے جائے اللہ کی راہ میں، یہ جو ہے نا یہ کیسا ہو جائے گا؟ یہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہو جائے گا، اور دینی راہ پہ خرچ کرنا فی سبیل اللہ خرچ ہو جائے گا، اسی کا یہاں حکم ہوا۔ کسی دنیاوی جائز کام میں روپیہ صرف کرنا جس میں رضا الہی کا خیال نہ ہو، وہ دنیا کی راہ میں ہے۔ بولے تم یقیناً دنیا میں خرچ کر، لیکن اس وقت رضا الہی پہ تمہارا خیال نہیں ہے، تمہارا خیال جو ہے نا اللہ کی رضا پہ، اللہ کے حکم پہ نہیں ہے، تو پھر وہ خرچ کرنا دنیاوی خرچ ہو گیا۔ اب تم بچے کی فیس بھر رہے ہو علم کے لیے، بولے ہاں دیکھو اللہ دیا، میں کتنے بڑے اسکول میں پڑھا رہا ہوں، بولے اتنی فیس بھر رہا ہوں، گیا، وہ دنیاوی خرچ ہو گیا۔ اور وہی اگر تصور کرے کہ چلو اللہ کا شکر، اللہ عطا کر اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے، ہوتا کہ اچھا بن کے جو ہے نا اچھے ایمان والا بنے، پڑھ لکھ کے جو ہے نا قابل مسلمان بنے، تو پھر وہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو گیا۔ خرچ تو کر رہے ہیں لیکن دیکھو خیال سے تمہارے جو ہے نا، یعنی تمہاری جو یعنی سوچ ہے، تمہارا جو نظریہ ہے، اس سے یا تو عبادت بنے گی یا نہیں۔ اور گویا بیکار کہ نہ اس پر عذاب نہ ثواب، حرام رسموں، نام و نمود کے کاموں، ناجائز موقعوں پر خرچ کرنا فی سبیل الشیطان، یہ سخت گناہ کہ اس میں پیسے بھی برباد اور رب کی بھی ناراضگی ہے۔ بولے اب جیسے جب بیکار رسموں میں، دکھاووں میں، ہمکا ڈمکوں میں پیسہ خرچ کرنا، تو شیطان کی راہ میں خرچ کرنا ہو گیا۔ بولے پیسہ بھی ضائع ہوا اور رب کی ناراضگی بھی مول لے لیے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ بخل اور اسراف دونوں ہی ہلاکت کا سبب ہے، ان دونوں سے بچا کرو، درمیانی چال اختیار کرنا چاہیے، نہ بخیل بننا ہے نہ اسراف کرنا ہے، بیچ کی درمیانی راہ کو اپنانا ہے تو بچ گئے۔ شیر کے منہ میں جانا، سانپ سے اپنے کو کٹوانا، زہر پینا اور اس کے کسی طرح خودکشی کرنا حرام ہے۔ خطرے کی جگہ بلا اختیار بلا ضرورت جانا، جیسے بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا منع، کہ یہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ بھوک ہڑتال کرنا، مرن بھرت رکھنا حرام ہے، کہ اس میں اپنی ہلاکت کا سامان ہے۔ اب یہاں پر کچھ مسئلے بیان ہو رہے ہیں جو بہت اہم ہے، سنیے۔ جہاں تعاون ہو، یعنی بولتے ہیں نا وہی وبا، وہاں نہ جاؤ، کیونکہ اس میں بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہاں مگر جہاں تم ہو وہاں اگر تعاون آ جائے تو وہاں سے نہ بھاگو،
جہاں تمہیں وہاں پہ اگر جو ہے نا وبا آ گئی تو بولے بس خاموش اپنی جگہ رہو، کہیں مت نکلو۔ تفسیر احمدی و خزائن الفان میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک مسئلہ، خودکشی کرنے والے پر نماز جنازہ پڑھی جائے، جو خودکشی سے مر گئے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اپنے ماں یا باپ کے قاتل پر نماز جنازہ نہ پڑھو، ویسے ہی دفن کر دو۔ 8 شخصوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو، جن میں سے یہ ایک شخص یہ ہے۔ دنیا مختار اور صلاۃ الجنازہ میں جو ہے نا اس کے جو فقی مسائل اس میں لکھا ہوا ہے، اور اپنے والدین کے قاتل کی جو ہے نا جنازے کی نماز نہ پڑھو، اگر اس کو آپ مار دو مثال کے طور پر، قتل کر دو، جو بھی ہے۔ اور ایک مسئلہ، امت موسوی میں توبہ کے لیے خودکشی جائز تھی، فقتلوا انفسکم، مگر ہمارے ہاں حرام، لہٰذا زانی یا قاتل خودکشی نہیں کر سکتا بلکہ اپنے آپ کو قاضی کے سپرد کر دے۔ اب وہ جو اس کے لیے سزا طے کرے، اگر وہ قتل کی سزا کرتے ہیں دیتے ہیں تو پھر الگ چیز ہے، وہ خودکشی میں شمار نہیں ہوگی۔ اس تفسیر احمدی لکھا ہوا ہے۔ اور ایک مسئلہ، بحالت جنگ مسلمانوں کی چھوٹی جماعت کا کفار کی بڑی جماعت پر حملہ کر دینا خودکشی نہیں بلکہ یہ بڑی بہادری ہے۔ تفسیر کبیر وغیرہ نے اس جگہ ایک روایت نقل کی کہ ایک لڑائی میں کسی مہاجر نے اکیلے ہی لشکر کفار پر حملہ کر دیا، لوگوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری فرمانے لگے کہ نہیں، یہ مجاہد ہے، اور یہ آیت جہاد چھوڑ دینے کے بارے میں آئی ہے۔ اس کا مقصد میں خوب جانتا ہوں کہ میرے ہی متعلق اتری۔ پہلے تو 10 مسلمانوں کو 100 کافروں کے مقابلے سے بھی بھاگنا حرام تھا، اب دگنے کے مقابلے سے بھی بھاگنا حرام، اور زیادہ کے مقابلے سے نہ بھاگنا مستحب اور بھاگ جانا جائز۔ کیا پیاری بات ہے، دیکھیں سبحان اللہ۔ بولے اب کبھی کبھار جو ہے بولے یعنی طیش میں کے ایک انصاری صحابہ تھے، بولے کفار کی جماعت پہ ٹوٹ پڑے، ایک دم کود گئے، تو لوگ بولنے لگے بولے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو اس وقت ایک صحابہ کرام ایوب انصاری آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بولے میں جانتا ہوں کیا کر رہا ہے۔ بولے پہلے تو حکم تھا کہ 10 اگر مسلمان ہیں اور 100 کافر حملہ کر دے تو بھاگنا نہیں، بولے تم برابر ہو، لڑ سکتے، اللہ تعالیٰ فتح آپ کرے۔ بولے اس کے بعد کیا ہوگا، دگنا ہو گیا، بولے 200 بھی آ جائے تو 10 ہے تو نہیں بھاگنا ہے، اللہ فتح دینے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان، کیا پیاری بات ہے، دیکھیں واہ واہ واہ۔ لیکن بولے نہ بھاگنا بولے بہتر ہے، بولے لیکن اگر پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے اگر نکلنا چاہے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے ویسے موقع میں۔ اور ایک مسئلہ، سلطان اسلام کو چاہیے کہ یقینی شکست کے موقع پر جنگ نہ کرے، صلح وغیرہ سے ٹال دے۔ تفسیر میں لکھا، اگر کوئی مسلمان سلطان ہے اور بولے شکست یقینی ہے تو اس وقت جو ہے نا صلح کر لو، پیس ٹریٹی کر لو۔ اور ایک مسئلہ، سارا مال خیرات کر کے خود فقیر بن جانا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس آیت کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرو مگر سب خیرات کر کے اپنے فقیر سے ہلاک نہ کرو۔ بولے اب بولے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہتر ہے، بولے سب دے دوں گا میں اور میں خود جو ہے نا مانگنے لگ جاؤں گا، فقیر بن جاؤں گا، بولے یہ صحیح نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاک بھی نہیں کرنا فقیر بن کے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ، کوئی نیکی معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دو کہ کبھی ایک گھونٹ پانی جان بچا سکتا ہے، اور کبھی کوئی گناہ معمولی سمجھ کر نہ کر لو کہ کبھی چھوٹی چنگاری گھر جلا دیتی ہے۔ بعض گنہگار صرف اس لیے بخش دیے جائیں گے کہ انہوں نے ایک دفعہ راستے کا کانٹا ہٹا دیا تھا، جیسا کہ احسنوں کی دوسری تفسیر معلوم۔ بولے کبھی بھی چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی جو ہے نا چھوٹی سمجھ کے مت چھوڑ دو، پتہ نہیں وہ چھوٹی نیکی تمہاری بخشش کا سامان بن جائے۔ بولے بڑے بڑے گنہگار جو ہے نا بس راستے کا کانٹا ہٹا دیے تھے، کسی کو چوب نہ دے، وہ ادا پہ بخش دیے گئے۔ اور بولے کبھی کبھی جو ہے نا چھوٹا گناہ، بولے چلو جھوٹی سے نہ بول دیں گے، بولے چلو یہی چنا کر دیں گے، بولے چھوٹی چیز ہے، بولے چلو تھوڑا مال لیں گے یار، ایک دن تو ختم، باقی دیکھ لیں گے۔ ایسا مت کرو، کیونکہ چھوٹی چیز جو ہے نا وہ چنگاری کی طرح آگ لگا سکتی، پورے گھر کو برباد کر سکتی، تمہارا ایمان برباد کر سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے جو مسئلے جو نکلے ہیں وہ اس آیت سے نکلے، غور کیجیے ذرا، سبحان اللہ سبحان۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے علماء کرام کی یعنی درجات بلند کرے کہ کیسے آسانی فراہم کر دیا ہمارے کو پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں آپ ایک آیت سے کتنے مسئلے، کتنے نقطے ہم نکال سکتے، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ خیرات لے کر حج کر سکتے ہیں، بلکہ حج یا عمرہ کے لیے سوال بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ غریب پر حج فرض نہیں اور حج نفل کے لیے سوال جائز نہیں۔ پھر فقراء صحابہ نے نفلی عمرے کے لیے صدقات کیوں لیے اور رب نے کیوں دلوائے؟ یہ سوال ہوا، دیکھیں بہت اہم سوال، جواب سنیے۔ نفل کی قضا فرض ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے، چونکہ ان سب نے پہلے سال عمرے کا احرام باندھ کر بغیر ادا کیے ہوئے کھول دیا تھا، جس کی قضا فرض ہو گئی تھی، مگر اس سال بعض کے پاس مال نہ رہا تھا اور قضا واجب تھی، اب ان کے لیے صدقات لینا بلکہ سوال کرنا بھی جائز تھا۔ یعنی کیا نقطہ نکلتا ہے اس میں کہ پہلے سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام حدیبیہ تک آ گئے تھے تو کفار مکہ عمرہ کرنے نہیں دیے، لوٹا دیے، تو اب وہ جو احرام باندھ کے کھول دیے تھے اس کی قضا واجب ہے، تو فرض یا واجب کے لیے جو ہے نا مانگا جا سکتا، نفل کے لیے نہیں۔ اب مثال اس سے کیا نقطہ نکل کے آتا ہے کہ کسی کو عمرہ کرنا ہے اور بولے قرضہ لے کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں کر سکتے۔ دوسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا منع ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے رات اور غار سور میں سانپ سے اپنے انگوٹھے میں کیوں کٹوایا اور خطرناک غار میں کیوں گھس گئے؟ بہت اہم سوال، اس کا جواب سنیے۔ بلا وجہ جان دینا گناہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اور ان کے آرام کی خاطر کیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں جان جانا، جان کی حقیقی قیمت ہے، اس سے بہتر جان کا کوئی یعنی مصرف ہی نہیں، بے شک حق حق۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے جو ہے نا کہیں صاحب باہر نہ آ جائے، نکل کے نہ جائے، آپ کی آرام میں خلل نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے نا پیر لگا دیا اور سانپ آپ کو کاٹ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولے اگر اس میں جان بھی چلے جاتی، بولے اس سے اچھا جان کا خرچہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ حبیب اللہ کی جان بچانے کے لیے جو ہے نا جان گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر سارا مال خیرات کر دینا منع ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایسا کیوں کیا کہ سب کچھ حضور کی خدمت میں حاضر کر کے گھر میں اللہ اور رسول کا نام چھوڑا تھا؟ یہ اور ایک سوال ہوا، بہت اہم سوال۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو غریبی پر صبر نہ کر سکیں، صدیق اکبر اور ان کے بال بچے صابرین کے سردار ہیں، ان کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ کیا پیاری بات، واہ 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 واہ۔ بولے جو صبر نہیں کر سکتے، جو صبر پر قائم نہیں رہ سکتے، ان کے لیے حکم ہے۔ ارے یہ تو صابروں کے، صبر کرنے والوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے لیے کیا ہے؟ واہ واہ واہ، کیا پیاری بات۔ کیونکہ یہ وقت کا واقعہ ہے نا، سرکار جب بولے جہاد پہ جانا، بولے سب کے مال غنیمت طلب کرتے، بولے مال لے کے آؤ، جس کے پاس جو بھی ہے بولے دینے کے۔ تو سیدنا عمر فاروق تعالیٰ عنہ جو ہے نا، بولے اپنے گھر میں جتنا مال تھا اس کا آدھا جو ہے نا سب اٹھا کے لے آئے، اور سرکار کو بولے عمر کیا لائے؟ وہ تو بولے جتنا مال گھر میں تھا بولے اس کا آدھا مال اٹھا کے لا گیا۔ پھر اتنا سیدنا ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ آئے، بولے ابوبکر بولے کیا لائے؟ بولے گھر میں جتنا تھا بولے سب اٹھا کے لا گیا۔ تو سرکار پوچھتے ہوئے گھر میں کیا چھوڑے؟ تو بولے اللہ اور اللہ اس کے رسول کا چھوڑ کے آئے، بولے وہ کافی ہے میرے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیں، کیا عشق تھا ان کا، واہ واہ واہ۔ آج اگر ہم جو ہے نا کچھ روپئے کچھ پیسے، حالانکہ ہمارا دماغ کیا چلتا معلوم ہے، بولے کروڑوں رکھنا ہے جمع کے، کروڑوں کی پراپرٹیاں رکھنا ہے، بولے کہیں ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے، اور وہاں پہ کچھ اگر ہم خرچہ کرنے لگیں، کچھ اگر مسئلہ درپیش ہو جائے تو ہم 10 بار سوچنے لگ جاتے کہ کیسا کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ، اور یہ دیکھو اٹھا کے سب لا دیتے ہیں، سب لا کے ڈال دیتے سرکار کے قدموں میں، اور بولتے کہ یا رسول اللہ، بولے بس اللہ اس کا رسول کافی ہے میرے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رب نے مسلمانوں کا جان و مال جنت کے عوض خرید لیا۔ اگر جنت چاہیے تو مال اور جان دونوں جو ہے نا وہ دینی پڑے گی، وہ قیمت ہے، اتنی آسانی سے جنت نہیں ملے، کیونکہ رب نے جو ہے نا وہ خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ رب خریدار اور مسلمان تجار ہیں، ان کے جان و مال در حقیقت رب کی امانت ہے۔ تو ہماری جان و مال جو بھی ہے رب کی امانت ہے، حقیقت میں ہماری نہیں ہے۔ جب ہم ہماری کر کے بیٹھ گئے نا، بولے میرا بنگلہ، میری جائیداد، میری زمین، میرا پیسہ، میرا میرا میرا، گئے۔ میدان جنگ ادائے امانت کے مقامات فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، میدان جہاد میں آ کر ہماری امانت ہمیں دو، اپنی جنت تم لو، اس امانت کو روک کر جنت سے محروم نہ ہو، اور اپنے کو ہلاکت میں مت ڈال لینا۔ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو، نفس کو شہوتوں سے نفس کو شہوتوں سے روکنا ہے، دل کو غفلتوں سے، روح کو غیر اللہ کے تعلقات سے۔ یعنی جتنا زیادہ نفس کو شہوتوں میں ڈالو گے اتنا زیادہ پنپے گا، اتنا زیادہ اور مانگے گا، اور شہوت اور خواہش اور شہوت اور خواہش۔ دل کو غفلت میں مت ڈالو، دل غافل ہوا تو پھر وہاں جو ہے نا غلطی کی گنجائش پیدا ہوگی، اغیار کی جو ہے نا گنجائش پیدا ہوگی۔ اسی طرح روح کو غیر اللہ کے تعلقات سے، جتنا زیادہ غیر اللہ میں اپنے آپ کو مشغول کرو گے اتنا زیادہ تمہاری روح جو ہے نا غیر اللہ سے تعلقات پیدا کرے گی۔ پھر سر کو متعالہ مکرونات سے بچاؤ، نیز خلق سے، یعنی اپنے سر کو جو ہے نا یہاں وہاں بولے بیکاری کے جو ہے نا یعنی رسم و رواج میں جو ہے نا انوالو ہونے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ نیز خلق سے بھلائی کے ساتھ، یعنی خلق سے بھلائی کے ساتھ، جو بھی خلق اللہ کی اس کی بھلائی کے ساتھ، اور رب سے عبادت کے ساتھ، اور رب سے عبادت کے ساتھ معاملہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلاؤں پر صبر، بولے اب یعنی خلق کے ساتھ جو ہے نا بھلائی، جو بھی تمہارے اطراف ہے، رشتے دار ہے، دوست ہے، غریب ہے، امیر ہیں، جو بھی ہیں، جن سے بھی تمہارا پالا پڑتا ہے، بولے ان کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی سے کام لو۔ دوسری چیز، اللہ کے ساتھ عبادت سے معاملہ کرو۔ بولے اب جب تمہارے ساتھ جو ہے نا مثال کے طور پر کوئی بلا آ جائے تو صبر کرو، بلاؤں کا صبر سے، نعمتوں پر شکر سے، ساری مشکلوں میں توکل سے، توکل اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ رب کی رضا اور ذات قدیمہ میں فنا اختیار کرو کہ یہی حقیقی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ بولے راہ عشق میں، سلوک میں چلتے چلتے بولے فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچ جاؤ، اپنی ذات کو جو ہے نا رب کی ذات میں فنا کر دو، بولے وہ حقیقی جو ہے نا بھلائی ہے۔ اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کر کے انہیں اپنے دربار تک بلا لیتا ہے۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ اڑے، یعنی جو چاہتا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ اڑے، وہ مہربانی میں، اب کرنا کیا ہے؟ بولے تم کو ملائکہ کے سر کا اڑنا ہے، آسمانوں پہ جانا ہے، ساتویں آسمان تک بھی جانا ہے، ایسا جو ہے نا تمہارے اندر جو ہے نا یعنی بولتے نا یعنی تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا کرنا ہے، تو کیسا کرو گے؟ تو بولے سورج کی طرح مہربانی کرو، مہربانی میں سورج کی طرح ہو جاؤ۔ سورج کوئی پیسے لیتا کیا ہم سے؟ اتنی مہربانی کرتا ہمارے سے۔ اگر دیکھو نا سورج نہیں نکلے گا تو جان زندگی ختم ہو جائے گی نا، سارے جھاڑ واڑ ختم ہو جائیں گے، دنیا سے گندگی نہیں ہٹ سکتی، کتنی بیماریاں پیدا ہو جائیں گے، بتانے کیا کیا ہو جائے گا۔ تو بولے مہربانی میں سورج کی طرح، پردہ پوشی میں رات کی طرح، بولے لوگوں کے جتنے ہیں وہ ایسا پردہ ڈالو کہ رات کی طرح، دیکھو رات ہر چیز کو چھپا لیتی، عاجزی میں زمین کی طرح، عاجزی میں زمین کی طرح، سب کچھ زمین سے نکلتا ہے لیکن پھر بھی کتنی عاجز ہے، تم کھود دے، تم کیا کیا کرتے ہو اس کے ساتھ، پھر بھی عاجز ہے۔ بولے کوئی مر گیا، بولے اتنی بدبو اوپر رکھے نا اس کی بو سے لوگ مر جائیں گے، لیکن دیکھو زمین کتنی عاجز ہے، وہ سب سنبھال لیتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
بربادی میں میت کی طرح، میت کتنی خاموش رہتی، کچھ کرتی کیا، چیخ پکارا، اور سخاوت میں نہر جاری کی طرح، اور سخاوت میں ایسے سخی رہو جیسے نہریں بہہ جاتی، نہریں بہتے رہتی، دیتے رہتی، بس دیتے رہتی۔ تفسیر البیان میں لکھا ہوگا دنیا والوں کے لیے اپنے کو ہلاک کرنا حرام ہے، مگر دل والوں کو موت سے پہلے مر جانا حلال ہے۔ بولے جو دل والے یعنی جو راہ سلوک میں آ گئے، جو عشق کی راہ اختیار کر لیے، ان کے لیے حکم ہے کہ مرنے سے پہلے مر جا۔ جو یعنی اس دنیا کو چھوڑنے والی موت جو ہوگی، بولے اس سے پہلے اپنے نفس کو مار، تاکہ جو ہے نا وہ موت ان تک قبل الموت کا مزہ چکے۔ تو پھر جو مرتبے ملیں گے اللہ تعالیٰ جو قریب کرے گا، وہ بات کچھ اور پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.